برادران ملت اسلامیہ گفتگو یہی ناقص رہ گئی، لیکن میں نے چونکہ شروع میں وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسری بات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ اگر میں اس ہفتے جمعہ کو بات نہیں رکھتا ہوں تو ممکن ہے تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں چند ضروری باتیں اور پیش کرنی ہے۔ ابھی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، مختلف لوگوں کے اور مختلف علماء کہلانے والے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اتحاد کی ضرورت کن سے؟ اپنوں میں نہیں، غیروں سے اتحاد کی ضرورت۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے اتنا عرض کرنا چاہوں گا، لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی اور ریزن کیا بتا رہے ہیں؟ 2-4 مسلمانوں کا جیل چلا جانا، 2-4 لوگوں کا جیل چلا جانا، یہ ریزن بتا رہے ہیں کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ اسلام کسی شخص کا نام نہیں، اور بتاتے ہیں کہ آج اسلام کو خطرہ ہے۔ ارے افسوس کی بات، اسلام کو کبھی خطرہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے، اور قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا بھی ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی فرمانے والے ہیں۔ اسلام کو کبھی خطرہ نہیں تھا، اور اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ وقتی طور پر 2-4 لوگ اندر ہو سکتے ہیں، وہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، لیکن یا کسی اور وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اسلام کو خطرہ کبھی نہیں تھا، نہ ابھی کبھی ہو سکتا ہے۔ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا تو میدان احد میں مٹ گیا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا تو میدان جنگ احزاب میں مٹ گیا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا میدان کربلا میں مٹ گیا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا تو اب تک جو ہے بغداد میں مٹ گیا ہوتا۔ اسلام کو اگر مٹنا ہوتا اور کوئی مٹانے والی طاقت دنیا میں پیدا ہوتی تو تاتاریوں نے اب تک اسلام کو مٹا دیا ہوتا۔ اسلام کو مٹنا ہوتا تو انگریز مٹا چکے ہوتے، کہ جب کہ دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی بھی درخت خالی نہ تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہ نہیں لٹک رہی ہو، تو جب دہلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پہ عالم کی لاش لٹکی تب بھی اسلام نہ مٹا، تو 4 اندر چلے گئے تو اسلام کیوں کر مٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اب سمجھو اس چیز کو، اسلام مٹ گیا اگر، اب لازم ہے جب ایک دن مٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا دن لے آتا ہے۔ اگر اسلام مٹ جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام مٹنے کے بعد پھر کوئی نیا دن آئے، حالانکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اسلام کو ہی بھیجا ہے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ کہ کوئی دین جب نیا آیا تو کوئی پیغمبر لے کر آیا۔ اب اگر اسلام مٹ جائے کوئی نیا دن آئے گا، نیا پیغمبر آئیں گے تو ہی تو نیا دن آئے گا۔ اور اللہ کے نبی، ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور تو آپ کے بعد کوئی دین نہیں آ سکتا۔ جب کوئی دین نہیں آ سکتا ہے تو اسلام مٹ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس دن اسلام مٹ گیا قیامت آ جائے گی، اور قیامت ابھی نہیں آ سکتی ہے، اس لیے اسلام مٹ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسلام باقی رہے گا۔ چند مسلمانوں کا نام اسلام نہیں ہے، چند گھر کے لوگوں کا نام اسلام نہیں ہے کہ ایک گھر میں اسلام تھا اس گھر کو ختم کر دیا گیا، اسلام ختم نہیں۔ اسلام مذہب عالمگیر ہے، مذہب ملت، اسلام دین خدائی ہے، عالمگیری مذہب ہے، اسے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں خود رب نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا وہ ابھرے گا، مٹ نہیں سکتا ہے۔ برادران ملت اسلام، پھر خاص کر ہندوستان، یہ سوچ آئی کہاں سے؟ ارے یہاں جمہوریت ہے، کورٹ کچہریاں ہیں اور پولیس تھانے ہیں، ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% 100% کچہریوں میں انصاف ہی ہوتا ہے، لیکن 80% تو ہوتا ہے۔ جمہوریت کا نظام قائم ہے، آپ لیگل لڑائی لڑو، دین کے نام پہ بددینوں سے اتحاد ممکن ہی نہیں، مذہب کے بچانے کے لیے غیر مذہبوں سے اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء نے 1857 میں جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔ 1857 میں بتایا نا کہ دہلی سے لے کے لاہور تک ہر درخت میں کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹک رہی تھی، تب علماء کرام نے تب بھی نہیں کہا تھا کہ غیروں سے اتحاد کر لیا۔ اس لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا
کہ دین کے نام پر بددینوں سے اتحاد کیا جائے، مذہب کے نام پر غیر مذہبوں سے اتحاد کیا جائے. ہرگز وہ وقت نہیں آیا. اپنے لوگ متحد ہو جائے ہمارے لیے کافی، اپنے لوگ اتحاد کر لیں ہمارے لیے کافی ہے. اور آپ سوچتے ہو کہ غیروں کو مٹا کر ہو سکے تو میری یہ گفتگو ریکارڈ کر لیں، غیروں کو ملا کر آپ طاقتور بن جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. حضرت مفسر شہیر حضرت صاحب تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان علی رحمت رضوان نے کہا ہے کہ دودھ کی طاقت بڑھانی ہے، مقدار بڑھانی ہے تو دودھ کو ملاؤ. دودھ سے مل کر بڑھے گا. دودھ میں پیشاب ملاؤ گے تو دودھ بڑھے گا نہیں، وہ اور گھٹ جائے گا، بلکہ جو اس کی حقیقت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو دودھ میں دودھ ملاؤ تو ٹھیک ہے کہ مقدار بڑھے گی، پیشاب ملانے سے مقدار بڑھے گی نہیں، دودھ کو بھی برباد کر ڈالے گا. تو سنی سے ملا تو طاقت بڑھے گی، سنی کے ساتھ غیر سنی کو ملانے سے طاقت ہرگز نہیں بڑھا کرتی ہے. آپ تاریخ کا بھی جائزہ لیجیے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام پر تمام ہندوستان کے لوگ نے اتحاد قائم کیا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ غیر اپنی بات منوانے لگے، سنیوں میں غیر سنی اپنی تبلیغ کرنے لگے. علامہ ارشد جیسی شخصیتوں نے جب دیکھا کہ ہم اس میں مل کر اپنا وجود کھو رہے ہیں، ان لوگوں نے اتحاد کو توڑ دیا اور اپنا الگ سے پرسنل لا بورڈ بنایا. تو ہمارے علماء نے تو اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ غیروں سے مل کر ہم کبھی طاقتور نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں اپنی طاقت خود دکھانی ہے، اور ہماری اصلی طاقت یہ مادی طاقت نہیں ہے. ہماری اصلی طاقت عشق رسول اور محبت رسول کی ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد. اس لیے زندہ باد زندہ باد. اس لیے وہ وقت ہرگز نہیں آیا ہے کہ غیروں سے اتحاد قائم کیا جائے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے، جو اپنے وقت کے جلیل القدر امام ہیں، فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے 30 سال تک کھڑا رکھا، 30 سال تک کھڑا رکھا، اطاعت فرمایا. خواب دیکھنے والے نے پوچھا وجہ کیا تھی، آپ کا جرم کیا تھا، خطا کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا میری غلطی اور خطا صرف یہ تھی کہ میں نے ایک بد مذہب کو محبت کی نظر سے دیکھا. ایک بد مذہب کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھنے پر 30 سالوں تک عقاب ہو سکتا ہے. تو جو لوگ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ مجالست کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ صلح کی بات کر رہے ہیں، جو غیروں کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے. انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. ارے اگر ہمارا ایمان جیل جا کر بچتا ہے تو ہمارا جیل جانا مجھے تسلیم ہے، ہمیں جیل جانا تسلیم ہے. لیکن اگر ہمیں ایمان کی طاقت دے کر، ایمان کی دولت لوٹا کر اگر ہم جیل سے بچ رہے ہیں تو ہمیں اسے جیل سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جیل پر رہنا تسلیم ہے، منظور ہے. کم از کم ہمارا ایمان تو بچ جائے. ایک قمر غنی عثمانی کون پوچھے، ایک سلمان اظہری کون پوچھے؟ اگر ہزاروں سلمان اظہری کا جیل جانا اور کسی ایمان والے کا ایمان بچ جانا ممکن ہے. ہمارا ایمان اگر کسی کے جیل جانے سے بچ رہا ہے تو ہمیں، یا سنیوں کا ایمان کسی کے جیل جانے سے بچ رہا ہے تو انہیں جیل جانا چاہیے، ایمان کے والوں کے ایمان کو بچانا چاہیے. اور اگر ان کے جیل سے نکلنے کی وجہ سے، ان کے جیل سے نکلنے کی وجہ سے کسی کا ایمان جا رہا ہے تو پھر جیل سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا یہ تو سوچو کہ آپ کسی کو جیل سے نکالنے کے لیے خود کو جہنم میں داخل کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، کھاؤ نہیں، پیو نہیں، ان کے بیمار پڑ جائے تو عیادت مت کرو، مر جائے تو جنازہ مت پڑھو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو. کوئی بھی معاملہ ان سے درست نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ معاملہ کرو گے تو آپ جہنم کے حقدار بنو گے، جہنم میں داخل ہونے کے حقدار بنو گے. تو کسی کو جیل سے نکالنے کے لیے خود کو جہنم میں داخل کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ جہنم سے نکلنے کے لیے خود کو جیل میں داخل کر دیا. اور ہمیں دستور ہند سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں لیگل لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں سڑکوں میں بالکل بے جا اور بغیر عقل مندی، بغیر خرد کے
ہمیں بیان بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیان دینا ہے، سوچ کر دینا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بیان پر غیروں کو موقع مل جائے، ہمیں بیان بھی سوچ سمجھ کر دینا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ ہمارے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور غلط طور پر اس کا نتیجہ نکالا گیا، تو ہمارے پاس کچہریاں ہے، ہمارے پاس ہندوستانی دستور نے ہمیں کوڑ دیا ہے، ہم ان سے لیگل لڑائی لڑیں گے، اپنی باتیں منوائیں گے۔ یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت پر آپ یقین رکھیں، اپنے لوگوں میں اتحاد کریں، آپ اپنے لوگوں میں اتحاد قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی قوت و طاقت عطا فرمائے گا اور غیروں کے دلوں میں وہ روح و دبدبہ پیدا فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مختصر اتنا، وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ غیروں کے ساتھ اتحاد قائم کیا جائے، غیروں کے ساتھ مجالست و مصالحت قائم کی جائے، اپنے لوگوں میں اتحاد قائم کرو، اپنے لوگوں میں مل بیٹھو اور مسئلے کا حل تلاش کرو، مسئلے کا حل نکالو۔ یہی ہمارے اسلاف کرتے آئے ہیں اور یہی ہمارے اسلاف کا پیغام ہے۔ یہ قصہ لطیفہ بنا تمام ہے، لیکن بیان واضح جواب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔